بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم دوستوں اور بزرگوں، بالکل قریب قربانی کے دن بالکل قریب ہے، اور قربانی کے دنوں میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے قصوں میں ہمارے لیے کچھ سبق اور عبرت ہے۔ آج کے اس مظاہرے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے قصوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے، پوری امت جانتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم ایک فرد کا نام ہے، ایک انسان کا نام ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال حضرت ابراہیم کے سلسلے میں یہاں پر امت کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، کہ ابراہیم ایک امت تھے۔ امت ایک جماعت کو کہا جاتا ہے، ایک فرد کو امت نہیں کہا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم کو امت کیوں کہا گیا جبکہ ابراہیم تو ایک فرد کا نام ہے، ایک انسان کا نام ہے؟ اس کو سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ کارنامے ہیں، ان کی وہ قربانیاں ہیں جو ایک امت مل کر، جو ایک جماعت بن کر جو کام کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے وہ کام کیا ہے اور وہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ اللہ کے اطاعت کی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو امت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ ان اکیلے نے وہ کام کیا ہے جو امت مل کر کام کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو جو ہدایت ملی ہے، اور ان کی نسل میں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی فرد اپنی زندگی میں وہ کام کرنا چاہے کہ ایک جماعت مل کر جو کام کرتی ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں وہ کام کروں، تو اس کو بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسے اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہے اور اللہ کی اطاعت میں خوب آگے بڑھے، تو اس سے
کام ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کام ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جس وقت یہ باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت ان کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی، اور وہ اپنی تعمیر میں بھی صرف اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ کسی آنکھ نے ان کی تعمیر میں دیکھا نہیں۔ تو جس خلوص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ، جس اللہ کی رضا کے جذبات کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس کا اثر خانہ کعبہ پر یہ پڑا ہے۔ جب یہ تعمیر پوری ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری طرف سے اس کو قبول کر لیجئے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعمیر کو قبول کر لیا، اور ان کے خلوص کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش اور وہ برکت رکھی ہے کہ دیکھنے والے تمام لوگ چاہے اس کو کتنی مرتبہ کیوں نہ دیکھے بیت اللہ کو، لیکن جب بھی انسانوں کی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے، بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے اور حضرت ابراہیم کی اخلاص کی وجہ سے اس بیت اللہ میں یہ کشش رکھی ہے کہ ہر انسان اس کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھرتی نہیں ہے، اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، بلکہ اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اور بار بار اس کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ دنیا کی کتنی ہی اچھی تعمیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ لال قلعہ ہو یا قطب مینار ہو یا کوئی دوسری دنیا کی تعمیر ہو، آدمی اس کو ایک مرتبہ دیکھے گا، 2 مرتبہ دیکھے گا، 3 مرتبہ دیکھے گا، اس کا جی بڑھ جائے گا، اس کا جی بڑھ جائے گا۔ لیکن کعبۃ اللہ میں اللہ نے تاثیر حضرت ابراہیم کے خلوص کی وجہ سے رکھی ہے کہ دیکھنے والا بار بار دیکھتا چلا جائے، اس کی پیاس میں اور زیادتی ہوتی ہے، اس کی تشنگی اور بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے بیت اللہ کے دیکھنے سے سیراب نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابراہیم کے خلوص کی برکت ہے کہ ان کی تعمیر میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، ان کی نگاہ اللہ کی طرف تھی۔ اور وہی خانہ کعبہ کے دروازے پر مقام ابراہیم ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم موجود ہیں، جس مقام ابراہیم پر جس کا واقعہ بھی سنے کہ یہ مقام ابراہیم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی، یہ رائے رکھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کہ یہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے قدم یہاں پر ہے، یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، ہمیں حضرت ابراہیم کی یادگار کو باقی رکھتے ہوئے یہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر نے یہ تجویز پیش کی، یہ رائے دی ہے۔ آسمان سے اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن اتار کر یہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے کوئی رائے دی ہے، کوئی تجویز پیش کی ہے، اور حضرت عمر کی رائے اللہ کو پسند آئی، اللہ نے آسمان میں اس کو قبول کیا اور فوراً قرآن اس پر اتارا ہے۔ یہ بھی وہی حضرت مقام ابراہیم کا مقام وہی ہے کہ حضرت عمر نے یہ رائے پیش کی تھی کہ اس کو جو ہے نماز کی جگہ بنانی چاہیے، تو اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ تم اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس لیے عمرہ کرنے والا
حج میں جانے والا جب بیت اللہ کا طواف کر لے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو واجب ہے وہ اس مقام ابراہیم پر پڑھے۔ اگر اس کو سہولت کے ساتھ جگہ مل جائے تو اس مقام ابراہیم پر یہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اگر پھر سہولت نہ ہو تو پھر کہیں اور جگہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کے خلوص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر کی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کی یادگار کو باقی رکھا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، چاہے وہ بند کمرے میں کیا جائے، چاہے وہ تنہائی میں جا کر کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، اس کی خوشبو کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ابراہیم کے اس مقام ابراہیم کو جو ہے لوگوں کو نماز کی جگہ بنا دی گئی۔ اور عمرہ میں جانے والا ہر ساتھی اور حج میں جانے والا صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے، 7 چکر کاٹتا ہے۔ یہ 7 چکر کاٹنا اور یہ صفا مروہ کی صحیح کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ کی یادگار کو اللہ نے باقی رکھا کہ حضرت حاجرہ اللہ کی ایک بندی جو اپنے بچے کی پیاس کے خاطر، اپنے بچے کی محبت میں بےتابی کے ساتھ، اپنے بچے کی محبت میں بےتابی کے ساتھ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہی اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ اللہ کو اپنی اس بندی کی ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی اس بندی کی اس دوڑ کو یادگار کے طور پر باقی رکھا، اور ہر عمرہ کرنے والے اور ہر حج کرنے والے سے یہ کہا تمہیں اس صفا مروہ پر دوڑنا ہے، اگر تم نہیں دوڑو گے تمہارا حج قبول نہیں، تمہارا عمرہ ناقص اور ادھورا ہے۔ یہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، اسی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ہمیں دنیا کو یہ بتا دینا چاہیے، دنیا کے باقی مذاہب کو جو دنیا والے یہ کہتے ہیں، آئے دن ہمارے اسلام پر نئے نئے جو ہے اعتراضات کرتے ہیں، ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے، ان کو جو یہ حقوق نہیں دیا ہے، یہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ بات بتا دو کہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا ہے کہ جس مذہب میں ایسے عورت کی تاریخ موجود ہو۔ ہمارے مذہب اسلام میں ایک عورت جو اپنے بچے کی پیاس کی خاطر صفا مروہ دوڑی ہے، اس عورت کی یادگار کو اللہ نے قیامت کے لیے باقی رکھنے کے لیے اپنے کلام میں فرما دیا، اور آنے والے تمام انسانوں کو، ہر عجورہ کرنے والے کو یہ کہا تمہیں اپنے بندی کے اس دور کو یاد رکھنا ہے، اور تمہیں صفا اور مروہ کی جو صحیح کرنی ہے۔ کوئی مذاہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی عورت کا ایک واقعہ ایسا مثال کے طور پر موجود ہو۔ اور اللہ نے جو ہے اس صفا اور مروہ اس پہاڑی کے بارے میں اپنے کلام میں تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ یہ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے، یہ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے۔ یہ عورت کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قیامت تک اس کی یادگار کو باقی رکھا۔ یہ حج کا جتنا سفر ہے، جتنے اکثر اعمال ہے، یہ وہی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، اور یہ سب کچھ خلوص کے ساتھ کیا ہے، للہیت کے ساتھ کیا ہے، اور جو کہ اللہ کے رضا کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ ان واقعات سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب بھی جو انسان کام کرتا ہے اللہ اس کو رائگاں اور بیکار نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور قربانی دی کہ اپنے ابا جان اور اپنی قوم کو جو ہے شرک میں دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اور اپنی قوم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو صاف صاف ظاہر کر دیا، اور یہ بات کہی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس
وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے کہا کہ تم معبودوں کو، ان پتھروں کے معبودوں کو اللہ مت بناؤ، اس کو خدا مت بناؤ، انی اراک و قومک، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو اور آپ کے قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اور توحید میں کبھی ہمیں مصالحت نہیں کرنی چاہیے۔ دین اور توحید میں اگر اپنے والدین بھی، اگر اپنی اولاد بھی، اپنے قریب عزیز و اقارب بھی اور اپنے لوگ بھی اگر دین عقائد میں غلط جا رہے ہیں تو انہیں بھی خطاب کر کے یہ بات کہہ دینی چاہیے، اس میں سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اس میں مصالحت نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ آج تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے لوگ ہیں، اپنے والدین ہیں، اپنے قریبی ہیں تو ان کو دین اور عقائد میں غلط دیکھ رہے ہیں، لیکن آدمی اس کی مسیحت کے ساتھ خاموش رہتا ہے، اپنے خاندان کو دین کی بات نہیں کہتا، اپنے اب لوگوں کو دین کی بات نہیں کہتا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ انک وقومک فی ضلال مبین، کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ نے اللہ کے دین میں سمجھوتا نہیں کیا، مصالحت نہیں کی۔ اور سیرت رسول میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ یہ اونچا خاندان تھا، بنو مخزومہ کے خاندان کی عورت تھی، تو اب اس کو جو ہے شریعت کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ خاندان کے لیے آج کی چیز تھی۔ انہوں نے جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اللہ کے رسول سے سفارش کر لو۔ اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے متمنا منہ ملے بیٹے تھے، ان کے یہ لڑکے تھے، حضور کے محبوب تھے۔ حضرت اسامہ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول، اس عورت کے خاندان متفکر ہے کہ اس کے خاندان کی عورت نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر آپ اس کی سفارش کر لو تو بڑا احسان ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اسامہ سے فرمایا محمد تم اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرتے ہو، سن لو اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام میں یہ انصاف اور یہ عدل ہے کہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ اپنا ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے دین میں جو ہے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، مصالحت نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ کا حدود قائم کیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو اور جو ہے اپنی قوم کو صاف صاف اعلان کر دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم کو جو ہے ایک اور قربانی یہ دینی پڑی کہ اپنے باپ کو، اپنے گھرانے کو اور اپنے قوم کو چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ اور جب اپنے قوم کو چھوڑ کر نکلے تو اس قربانی کے سلسلے میں جب یہ قربانی دی تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ آپ نے اپنے ابا کو اور اپنے قوم کو چھوڑا ہے۔ اس قربانی پر اللہ نے اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بدلے میں کہ اسحاق اور یعقوب یہ دونوں کو اللہ نے نبی بنایا اور پورا خاندان آپ کو نبوت والا دیا۔ اسحاق نبی، یعقوب نبی، ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، پورا گھرانہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے خاندان میں آتے ہیں۔ آپ نے اپنے خاندان کے اور اپنے وطن کو چھوڑنے کی قربانی دی، اس کے بدلے میں آپ نے اللہ نے وہ خاندان دیا جو نبوت سے بنا ہوا، جو اولاد نبی تھے اور ہزاروں نبیوں کے آپ کے خاندان میں پیدا فرمائے۔ یہ حضرت ابراہیم کے مختصر واقعات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ان پورے قربانی میں تم جب بھی امت اپنی محبوب چیز کو قربان کرے گی اللہ کے خاطر تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے خاطر قربانی دینے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔